السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میرے بھائیوں، میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ چاند کلام چاند بول رہا ہوں۔ اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے۔ پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائی اس کے اوپر، آج پھر چند باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ فکر صرف یہی ہے کہ ساری دنیا کے انسان کس طرح اس پریشانی سے بچ جائیں۔ آخر انسان ہے، جس بھی مذہب سے ہیں، تو کچھ حقوق ہمارے آپس میں انسانوں کے بھی بنتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ تو باقی مذہبی حقوق تو ہمارے ہیں ہی الحمدللہ۔ تو جس کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سارے انسان بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے جادو۔ یہ جو جادو کا لفظ ہے نا، اس کو سن کر لوگ بیچارے بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ یہودیوں میں، عیسائیوں میں کافی تعداد میں اس پر لوگ پریشان ہیں، اور مسلمانوں کو ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن مسلمان بھی بیچارے بہت پریشان ہیں۔ اور مسلمانوں کو پریشان کرنے میں زیادہ تر ہاتھ لالچی قسم کے عاملوں کا اور لالچی قسم کے مولویوں کا ہے، لالچی قسم کے پیروں کا ہے، جنہوں نے صرف پیسہ ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ شہرت کو پانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے مسلمانوں میں اس چیز کو عام کر دیا۔ ویسے مسلمان کا تو ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیزیں مسلمان پہ کچھ اثر کرتی ہیں، کیونکہ یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، دھوکہ ہے، شعبدہ بازی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو، سب کو بچانے کے لیے جتنا ہمارے پاس علم ہے، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں کہ بھائی اس طرف نہ جانا، اس طرف خطرہ ہے، یا ہم کم از کم یہی بتاتے رہیں کہ یہ برا کام ہے، یا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنا حق ہم سب کا بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو اس کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاتا ہوں جو قرآن کریم میں ہے الحمدللہ، کہ قرآن کریم میں کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے۔ ان میں قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ آل عمران کی 88 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی سورت کی آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اور پھر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ بولنے کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کون سی باتیں بولنی ہیں، کون سی بھلی باتیں ہیں جو تمہیں بولنی چاہیے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بھلی بات کہا کرو، بھلی بات کہا کرو، سورۃ بقرہ آیت نمبر 83۔ پھر اللہ فرماتا ہے سیدھی اور سچی بات کہا کرو، آیت سورۃ احزاب میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے بہترین بات کیا کرو، سورۃ بنی اسرائیل میں۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے نرمی سے بات کیا کرو، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44۔ پھر اللہ فرماتا ہے انصاف پر مبنی بات کیا کرو، سورۃ انعام کی آیت نمبر 52۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹی بات سے بچو، سورۃ الحج کی آیت نمبر 30۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، ان میں اللہ فرماتا ہے کہ فساد پھیلانے والے میرے ناپسندیدہ لوگ ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64۔ پھر اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے میرے ناپسندیدہ لوگ ہیں، آل عمران کی آیت نمبر 140۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والے میرے ناپسندیدہ لوگ ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 190۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تکبر کرنے والے اور شیخی باز لوگ مجھے ناپسند ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ پھر اللہ فرماتا ہے اسراف کرنے والے بندے مجھے پسند نہیں ہیں، سورۃ اعراف آیت نمبر 31۔ پھر اللہ فرماتا ہے خیانت کرنے والے بندے مجھے پسند نہیں ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 107۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ بد عہدی کرنے والے مجھے پسند نہیں ہیں، سورۃ الانفال آیت نمبر 58۔ خیانت کرنے والے بندے مجھے پسند نہیں ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 107۔ گھمنڈ کرنے والے بندے مجھے پسند نہیں ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 23۔ ناشکری کرنے والے اور گناہ کرنے والے بندے مجھے پسند نہیں ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 276۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح ناشکری اور گناہ کرنے والے جیسے بتائے اترانے والے بندے بھی اللہ کہتا مجھے پسند نہیں ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 76 میں۔ تو میرے بھائی اسی طرح ہم جیسے قرآن پاک کی ان آیات کو مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے ان آیات پہ، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ جادو کے بارے میں بھی قرآن پاک میں چند آیات ہیں، ان کو بھی ماننا چاہیے، ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن پاک میں جو چیز اللہ نے بتا دی ہے اس کے اوپر ہم ایمان بنا لیں گے نا تو اس میں ہماری خیر ہے، ہم بچ جائیں گے۔ اگر نہیں بنائیں گے تو بھٹکتے پھریں گے۔ جب بندے کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، جس چیز کا اس کو علم نہیں ہوتا وہ اس چیز کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ تو اس لیے خدارہ مسلمانوں اپنے علماء سے پوچھ کے چلو، اپنے مفتی حضرات سے جو متقی لوگ ہیں ان سے پوچھ کے چلو، ان کے پاس بیٹھو، علماء کی قدر کرو۔ علماء کی ناقدری گمراہی بن جائے گی، علماء کی ناقدری ایک اندھیرا ہے، علماء کے بغیر ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے علماء سے پوچھ کے چلو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے ترجمہ پڑھو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو یہ کہے کہ اے نبی تم پر جادو چل گیا، تم جادو زدہ ہو،
اے نبی وہ بندہ گمراہ ہے، اے نبی وہ بندہ ظالم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ظالموں نے کہا نبی پر جادو چل گیا، ظالموں نے کہا نبی جادو زدہ ہے، گمراہوں نے کہا، ظالموں نے کہا کہ نبی جادوگر ہے۔ اسی طرح یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیات میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52 میں آپ دیکھ لیں، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 7، 8، 9 میں آپ دیکھ لیں، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47، 48، 49 میں آپ دیکھ لیں۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ نبیوں پہ جادو چل گیا، انبیاء پہ جادو چل گیا، صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے یہ کہا، ان پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اے نبی تم جادو زدہ ہو، تم پہ جادو چل گیا۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی ہم کتنی فخر سے ہمارے اعمال، ہمارے جھوٹے مولوی، جھوٹے عمل، جھوٹے پیر کتنی دلیری کے ساتھ ہمارے عام شہری کو، ہمارے عام مسلمان بھائی کو یا عام انسان کو ڈرا دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو انبیاء پہ بھی چل گیا، اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں جی جادو برحق ہے۔ نہیں میرے بھائی، برحق اللہ ہے، برحق رسول ہے، برحق قرآن ہے، برحق یوم قیامت ہے، برحق موت ہے، برحق فرشتے ہیں، برحق جنت اور جہنم ہے، برحق اللہ کے وعدے ہیں، برحق انبیاء علیہ السلام ہیں۔ یہ چیزیں برحق ہے۔ جادو کدھر سے برحق آ گیا؟ جادو تو گمراہ چیزوں میں آتا ہے، گناہ والی چیزوں میں جادو آتا ہے، باطل چیزوں میں جادو آتا ہے۔ جو باطل چیزیں قرآن میں بتائی ہیں، اسلام نے بتائی ہیں، جو غلط چیزیں بتائی ہیں، جو گمراہ چیزیں بتائی ہیں، ان میں جادو کا نمبر آتا ہے۔ تو حق میں تو جادو کا نمبر آتا ہی نہیں۔ حق کا مطلب ہے کہ حق، سچ، ایمان والی ایک نمبر بات۔ کتنے دھڑلے سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی جادو برحق ہے، اور اللہ قرآن میں اس کو کہہ رہا کہ یہ نجاست ہے، یہ گمراہی ہے، یہ لعنت ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اور ہمارے پیر حضرات، عامل حضرات، مولوی حضرات دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں جی جادو برحق ہے۔ تو میرے بھائی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، قرآن کا خدا را ترجمہ پڑھیں، علماء سے پوچھ کر چلیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ جادو برحق وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا، جھوٹ کو جدھر سے جدھر مرضی لیتے جاؤ، آخر وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، آخر وہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے، ایک دن ہار مان ہی جاتا ہے۔ جیسے فرعون جادوگروں کو لایا تھا، بہت عرصہ تک جادو کرتے رہے، بڑے ماہر تھے، لیکن جب سچ کے سامنے آئے تو آخر ایک دن ہار ہی گئے، کیونکہ وہ جھوٹ تھا سب، وہ اس لیے ہار گئے۔ اگر 1% بھی اس میں سچ ہوتا تو تھوڑا بہتا وہ کچھ کرتے، وہ ہار گئے۔ انہوں نے صاف سیدھی اپنی ہار اس لیے مانی، اپنے بازو کٹوا دیے، اپنی ٹانگیں کٹوا دی، کہ وہ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب ڈرامہ تھا۔ اگر اس میں کوئی کلام ہوتا، کوئی پڑھنے کی چیز ہوتی ان کے جادو میں، تو وہ دوبارہ کوشش کرتے، دوبارہ ٹرائی کرتے، اپنے آپ کو تھوڑا مخلص طریقے کے ساتھ اپنی عبادت میں اور زیادہ لا کے پھر دوبارہ ٹرائی کرتے۔ ان کو پتا تھا یہ ٹرائی کرنے والی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو سب ڈرامہ ہے۔ تو اس لیے خدا را مسلمان بھائیوں سے خاص طور پر اور ساری دنیا کے انسانوں سے گزارش ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی چیز ہے تو اس کے بارے میں قرآن حدیث میں پہلے دیکھ لیا کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے دیکھ لیا کریں، پھر آگے قدم بڑھایا کریں۔ ورنہ یہ عمل، یہ پیر، یہ جھوٹے مولوی
عوام کو ایسے ہی ستاتے رہیں گے اور عوام اجڑتی رہے گی، بیچاری پاگل ہوتی رہے گی۔ آپ خود ہی یہ سوچ لیں نا، خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اگر عمران خان، زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان، یہ جتنے بڑے بڑے موچھے ہیں، اگر ان کا بس چلے تو یہ ایک دوسرے کو چھوڑے؟ آپ خود اپنے دماغ سے، عقل سے کام لیں کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ ایک دوسرے کو چھوڑیں؟ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ 1-2-4 کروڑ لگا کے یہ آرام سے ایک دوسرے کے اوپر جادو کروا دیں، اور ایسا جادو کروا دیں کہ نواز شریف واپس ہی نہ آ سکے پاکستان، زرداری جو وہ بیڈ سے ہی نہ اٹھ سکے، اور عمران خان کو نظر آنا ہی بند ہو جائے، اور فضل الرحمان کے اوپر بھی ایسے کچھ کروا دیں۔ اگر ان کا بس کر چلے تو کب وہ کام کریں؟ یہ جو لوگ اپنے دشمنوں کو، ایک دوسرے کو گولیاں مروا دیتے ہیں، بم دھماکے کروا دیتے ہیں، اگر جادو میں اتنا اثر ہو تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کروانے کی؟ آپ خود ہی سوچ لیں۔ لوگ بیچارے تھانے کچہریوں میں رل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رل جاتے ہیں۔ کتنے جادوگر ان کو کہتے ہیں کہ اس دفعہ کیس تم جیت جاؤ گے، لیکن وہ پھر ہار جاتے ہیں۔ اس تاریخ پہ تمہارا کیس ختم ہو جائے گا، پھر ہار جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم کو تمہاری محبت مل جائے گی، اس دفعہ تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، اس طرح یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر یہ سارا کچھ سچ ہو جائے تو پھر تو یقین کریں دنیا میں حکومت ہی جادوگروں کی بن جائے۔ اگر ان کے پاس، بیچاروں کے پاس اتنی طاقت ہو تو یہ بہت کچھ اکٹھا کر لیں۔ بادشاہ تو ان کے آگے اف تک بھی نہ کریں، لیکن یہ خود بادشاہوں سے، امیروں سے ڈرتے ہیں۔ کتنے جادوگروں کے وہ ڈرامے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس ان کو آ کے مارتی ہے۔ کتنے میڈیا والے جا کے ان کو چھاپا مار لیتے ہیں، کتنے پیروں پر، مولویوں پر، عاملوں پر وہ چھاپا مارتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں، ان کی ویڈیو پکڑی جاتی ہے۔ ان کو اتنا ہوش، اتنا ان کے پاس علم، ان کے جنات کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ ہمارے اس کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے میڈیا والوں نے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ ان کے پاس اتنی طاقت ان کے علم میں نہیں ہوتی، ان کے جنات میں، اور آپ کو وہ کیا کیا کچھ کر کے دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں خدا را اللہ سے ڈریں، یہ جادو مادو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے ڈریں۔ اگر زیادہ آپ کو پریشانی ہو تو آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کو شروع کر دیں۔ سب سے افضل دعا سورۃ فاتحہ ہے، اس کو شروع کر دیں۔ اور جو ہر وقت قبول ہونے والی چیز ہے، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ذکر شروع کر دیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ تو اس لیے علم بہت بڑی روشنی ہے۔ جب بندے کے پاس جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ اس چیز کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے۔ علم ایک روشنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اجالے میں آپ کو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے اور اندھیرے میں ہاتھی بھی نظر نہیں آتا۔ اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر رہیں گے تو کام چلے گا۔ اللہ قرآن پاک کی ایک صورت میں، غالباً صورت بقرہ میں مثال دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جانوروں کے بارے میں سوچ لو کہ جانوروں کے اندر میں نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں تمہارے لیے، ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں پھر اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ کہتا ہے فرسن گوبر دم من خون، گوبر اور خون کے اندر سے ہم تمہارے لیے کیسا صاف ستھرا خوشگوار دودھ نکالتے ہیں، جو پینے کے لیے کتنا خوشگوار ہوتا ہے اور خالص ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان جانوروں کو، میری اس قدرت کو تم نہیں دیکھتے؟ جیسے ہم خالص دودھ تم کو دیتے ہیں، اسی طرح تم بھی ہم کو خالص کر کے پکارا کرو، تم بھی خالص اللہ سے مانگا کرو، بیچ میں یہ چکر نہ ڈالا کرو عاملوں کے، نجومیوں کے، یہ طویل داغوں کے۔ جب کوئی پریشانی آئے اللہ سے مانگا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ یہ اس لیے اللہ کہتا ہے، اللہ یہ مثالیں دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے امید ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ چند بول پسند آئے ہوں گے۔ تو خدا را اس لوٹ مار سے بچو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، حلال کماؤ، حلال لگاؤ، حلال
پہنچاؤ۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ سب ساتھی ارادہ کریں اور اپنے گھروں میں پردے کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، قرآن پاک کی آیات کے ذکر اور ورد کی پابندی کریں۔ اللہ یہ ساری ہماری پریشانیاں دور کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔